بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبردار لڑکی، میری بات کان کھول کر سن لو۔ صفیہ بی کی سخت کرخت آواز میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ میں شاہ منزل کے اس وسیع و عریض اور حد سے زیادہ تاریک دالان میں سہمی کھڑی تھی۔ آج میری نوکری کا پہلا دن تھا۔ اس حویلی کی ہیڈ مسٹریس صفیہ بی مجھے یہاں کے اصول سمجھا رہی تھی۔ ان کا چہرہ کسی جذبے سے عاری تھا، لیکن ان کی آنکھیں کسی شکاری پرندے کی طرح تیز تھیں۔ وہ اپنی چھڑی سے باغ کے آخری کونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جہاں ایک بہت بڑا پھیلا ہوا درخت نظر آ رہا تھا، جس کے پتے شام کے دھندلکے میں بھیانک سائے بنا رہے تھے۔ صفیہ بی نے اپنی بات دہرائی، کچھ بھی ہو جائے، باغ کے آخری کونے میں اس منحوس پیپل کے درخت کے پاس مت جانا۔ بیگم صاحبہ کو اس سے بہت سخت نفرت ہے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا، میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہانیہ، 22 سال کی ایک یتیم لڑکی، جس کے کندھوں پر اپنی چھوٹی بہن آمنہ کی پڑھائی کا بوجھ تھا۔ ہمارے والدین ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میں نے یتیم خانے میں رہ کر جیسے تیسے خود کو سنبھالا تھا، اور اب میری زندگی کا واحد مقصد آمنہ کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا تھا۔ یہ نوکری میرے لیے آخری سہارا تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی منحوس درخت سے دور ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، جی صفیہ بی، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، میں کبھی اس طرف نہیں جاؤں گی۔ صفیہ بی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے میری باتوں کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر وہ مڑی اور بولی، چلو بیگم صاحبہ سے ملو، اور یاد رکھنا، اس حویلی میں صرف حکم مانا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ میں صفیہ بی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہ حویلی، جسے شاہ منزل کہا جاتا تھا، کسی پرانے جادوئی نقشے پر بنی لگتی تھی۔ اس کے دالان دن کے اس پہر بھی ایسے تاریک تھے جیسے رات اتر آئی ہو۔ ہوا میں ہر وقت سندل اور لبان کی ایک عجیب سی بھاری مہک رچی رہتی تھی، جو میرے نتنوں میں گھس کر مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی عبادت گاہ جیسی تھی، لیکن اس میں سکون کی بجائے ایک پراسرار وحشت تھی۔ ہم ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ صفیہ بی نے جھک کر کہا، بیگم صاحبہ، یہ نئی ملازمہ ہے، ہانیہ۔ میں نے نظر اٹھائی اور سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ حویلی کی مالکن تھی، بیگم ثریا۔ وہ ایک روبدار، مغرور اور ناقابل یقین حد تک دولت مند عورت لگ رہی تھی، لیکن سب سے عجیب بات ان کی جوانی تھی۔ وہ بمشکل 30 سال کی لگتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی اور سرد مہری تھی۔ وہ پراسرار طور پر جوان تھی۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے کپڑوں کے پار میری روح تک دیکھ رہی ہوں۔ ان کی آواز ریشم جیسی ملائم تھی، لیکن اس میں زہر بھرا تھا۔ صفیہ نے اسے سارے اصول سمجھا دیے ہیں، خاص طور پر باغ کا اصول؟ صفیہ بی نے جلدی سے کہا، جی بیگم صاحبہ، میں نے اسے سب سمجھا دیا ہے۔ بیگم ثریا میری طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سرخ چمک آئی اور غائب ہو گئی۔ یاد رکھنا لڑکی، یہ گھر اطاعت مانگتا ہے۔ مجھے نافرمانی سے سخت نفرت ہے، اور اس حویلی میں نافرمانی کی سزا بہت بھیانک ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ گیا۔ میں صرف اتنا کہہ سکی، جی بیگم صاحبہ، میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور میں صفیہ بی کے ساتھ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ مجھے ملازموں کے کوارٹر میں ایک چھوٹا سا سیلا ہوا کمرہ دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن آمنہ کی تصویر کو سینے سے لگایا اور رو پڑی، یا اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ جگہ کسی گھر جیسی نہیں لگتی، یہ کوئی قید خانہ ہے۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور تھک کر بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس حویلی کا ماحول ہی ایسا تھا کہ کسی کو سکون نہ مل سکے۔ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ پھر بارش شروع ہو گئی، ایسی طوفانی بارش جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ بجلی کڑک رہی تھی اور ہوا کسی زخمی جانور کی طرح چیخ رہی تھی۔ میری چھوٹی سی کھڑکی سے باغ کا وہی کونا نظر آ رہا تھا جہاں وہ منحوس پیپل کا درخت تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ طوفان میں وہ دیو ہیکل درخت کسی اذیت میں مبتلا ہو کر بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے وہ درخت نہیں بلکہ کوئی زندہ وجود ہے جو درد سے تڑپ رہا ہے۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی،
مجھے صفیہ بی اور بیگم سریا کی آوازیں یاد تھی، لیکن تبھی ہوا کے شور کو چیرتی ہوئی ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کسی کے کراہنے کی آواز تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی درخت کے اندر سے کرا رہا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کون ہو سکتا ہے وہاں؟ کیا کوئی طوفان میں پھنس گیا ہے؟ میں نے خود کو سمجھایا، ہانیہ سو جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تم اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ امیروں کی حویلی ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم آمنہ کے لیے یہاں آئی ہو، بس کام کرو اور پیسے لو۔ میں نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، لیکن وہ آواز پھر آئی، اس بار زیادہ واضح، مدد کرو۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی، لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی درد بھری کہ میرا دل دہل گیا۔ اس آواز میں صدیوں کی تنہائی اور اذیت تھی۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں کسی کو یوں مرنے نہیں دے سکتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے ہمت کی اور اپنی ممتا سے ملنے والا واحد اثاثہ، وہ پرانا چاندی کا تعویذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، جو میں ہمیشہ گلے میں پہنے رکھتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ پاک چاندی ہے اور ہر بلا سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں نے دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھولا اور بارش میں باہر نکل آئی۔ طوفان میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ میں بارش اور کیچڑ میں بھاگتی ہوئی اس درخت کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر میرا دل خوف سے حلق میں آ رہا تھا۔ مجھے بیگم سریا کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ نافرمانی کی سزا بہت بھیانک ہے، لیکن وہ درد بھری آواز مجھے کھینچ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہی تھی، وہ آواز صاف ہو رہی تھی، ناقابل یقین حد تک خوبصورت، لیکن اداس آواز، میری مدد کرو، میری قید توڑ دو۔ میں ہامتی کامتی درخت کے پاس پہنچی اور چیخی، کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہوا رک گئی، بارش تھم گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اور تب میں نے وہ منظر دیکھا۔ درخت کے تنے سے جو اندھیرے میں کالا لگ رہا تھا، ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک وجود میں ڈھلنے لگا۔ میں خوف اور حیرت سے ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک شاہی لباس میں ملبوس وجیح نوجوان تھا۔ اس کا حسن غیر انسانی تھا۔ اس کی آنکھیں رات سے زیادہ گہری تھی اور اس کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جو پتھر کا دل بھی پگھلا دے۔ وہ زنجیروں میں نہیں جکڑا تھا، بلکہ درخت کی چمکتی ہوئی سنہری جڑیں اس کے جسم کے گرد سانپوں کی طرح لپٹی ہوئی تھی، اسے تنے کے ساتھ جکڑے ہوئے تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ میرا تعویذ میری مٹھی میں گرم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی اداس آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت کی چمک آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ میں نے اپنی مٹھی میں تعویذ کو مزید بھینچ لیا اور صرف سر ہلا سکی۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے میری مٹھی کی طرف دیکھا جہاں سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، وہ تعویذ تمہارے پاس پاک چاندی ہے، اسی لیے تم میری آواز سن سکی اور مجھے دیکھ سکی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور تم یہاں اس درخت میں قید کیوں ہو؟ اس نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ میں زریون ہوں اور میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ میں جنات کے شاہی قبیلے کا شہزادہ ہوں اور یہ درخت میری قید ہے۔ میں پچھلے 100 سال سے یہاں قید ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی، میری مدد کرو، مجھے آزاد کراؤ، اس جادوگری سے مجھے بچا لو۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، جادوگرنی؟ کون سی جادوگرنی؟ زریون نے نفرت سے کہا، سریا بیگم۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ ایک جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ بیگم سریا؟ اس کا نام زریون کی زبان سے سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں میں نے دن کے اجالے میں صدیوں کی سرد مہری دیکھی تھی، وہ ایک جادوگرنی تھی۔ یہ سب اتنا ناقابل یقین تھا کہ میرا دماغ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی بھیانک خواب ہے۔ میں یہاں اپنی بہن کے مستقبل کے لیے آئی تھی، کسی جن اور جادوگرنی کی جنگ کا حصہ بننے نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں سنا، میں کچھ نہیں جانتی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زریون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مایوسی کی گہری پرچھائیں اتری۔ اس کی خوبصورت آواز میں درد دگنا ہو گیا۔ اس نے التجا کی، رکو ہانیہ، میری بات سنو، تم واحد امید ہو جو 100 سال میں میرے سامنے آئے ہے۔
اگر تم چلی گئی تو میں پھر سے اس اندھیرے میں قید ہو جاؤں گا۔ تم مجھے سن سکتی ہو، مجھے دیکھ سکتی ہو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ میں اس کی آواز کے جادو میں جکڑی وہیں کھڑی رہی۔ میرا دل میرے خوف اور اس کی اذیت کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی طاقتور حویلی کی مالکن ایک جادوگرنی ہو؟ زریون نے تلخی سے کہا، یہ حویلی اس کی نہیں ہے، یہ میری ہے۔ میں شاہ منزل کا اصل مالک ہوں، جنات کے ایک شاہی قبیلے کا شہزادہ۔ یہ حویلی صدیوں پہلے میرے پردادا نے انسان اور جنات کے درمیان ایک پل کے طور پر بنائی تھی۔ یہ امن کی جگہ تھی جہاں دونوں مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں۔ لیکن پھر لالچ آ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری حویلی؟ تو پھر تم یہاں اس درخت میں قید کیوں ہو؟ زریون نے گہری درد بھری سانس لی، جیسے 100 سال پرانی یادیں اس کے لیے آج بھی تازہ ہوں۔ اس نے بتایا، 100 سال پہلے بیگم سریا کی پردادی، وہ ایک لالچی اور کالا جادو کرنے والی جادوگرنی تھی۔ وہ اس حویلی میں مہمان بن کر آئی۔ اس نے دوستی کا ڈھونگ رچایا، اس نے میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا، اور ایک رات دھوکے سے اس نے مجھے اس پیپل کے درخت میں قید کر دیا۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میں کانپ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ درخت ہے کیوں؟ زریون نے ان چمکتی ہوئی جڑوں کو دیکھا جو اس کے جسم میں پیوست تھی۔ یہ کوئی عام درخت نہیں ہے ہانیہ، یہ اس حویلی کا دل ہے۔ اس کی جڑیں شاہ منزل کی ہر دیوار، ہر پتھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مجھے اس درخت میں قید کر کے اس نے میری طاقت کو، میری روح کو اس پوری حویلی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ میں اب اس حویلی کا قیدی بھی ہوں اور اس کا محافظ بھی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اسے اس قید سے کیا ملتا ہے؟ اس نے تمہیں مار کیوں نہیں دیا؟ زریون ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں کہہ کا نہیں صرف درد تھا۔ مار کر اس سے کیا ملتا؟ زندہ رکھ کر وہ میرا خون پی رہی ہے۔ ہانیہ، تم نے سریا کو دیکھا ہے؟ کیا وہ تمہیں عام انسان لگی؟ اس کی جوانی، اس کی دولت، اس کی طاقت، یہ سب میری قید سے حاصل کی گئی ہے۔ وہ اور اس کا خاندان میری توانائی سے جیتا ہے۔ میری قید ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے دن میں بیگم سریا کے چہرے پر موجود غیر فطری جوانی کو یاد کیا۔ تو یہ سب اس قیدی کی وجہ سے تھا۔ زریون نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ ہاں، وہ میری زندگی چوری کر رہی ہے۔ اس حویلی میں میرے آباء و اجداد کی جادوئی جڑی بوٹیاں اور جوہری پتھر چھپے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو میری قید سے حاصل ہونے والی توانائی کے ساتھ استعمال کر کے اپنی جوانی قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ 120 سال سے زیادہ کی ہے، لیکن میری طاقت پر وہ زندہ ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے گلے میں لٹکے تعویذ کو بھینچ لیا، جو اس وقت بھی گرم محسوس ہو رہا تھا۔ زریون کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کہا، تمہارا یہ تعویذ، یہ پاک چاندی کا ہے اور تمہارا دل صاف ہے۔ سریا کا کالا جادو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی عام انسان مجھے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنا بے بس قیدی سمجھتے ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ تم ایک عام سی لڑکی اس کے سب سے بڑے راز سے واقف ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ ہانیہ، تم میری مدد کر سکتی ہو، تم مجھے اس عذاب سے نکال سکتی ہو۔ میں خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف ایک نوکرانی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ صفیہ بی نے مجھے آگاہ کیا تھا، بیگم سریا نے مجھے دھمکایا تھا۔ زریون نے کہا، وہ تمہیں کبھی نہیں پکڑے گی اگر تم محتاط ہو۔ وہ اس درخت سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ وہ اپنا سارا جادو حویلی کے اندر سے چلاتی ہے۔ تم محفوظ رہو گی جب تک تمہارے پاس وہ تعویذ ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی ہمت دی۔ میں یتیم تھی، کمزور تھی، لیکن میں بے حس نہیں تھی۔ اس خوبصورت اداس وجود کو یوں اذیت میں دیکھ کر میرا دل پگھل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ دن میں شاہ منزل کی تاریک راہداریوں میں جھاڑو پونچھا کرتی، بیگم سریا کے تیکھے حکم سنتی اور صفیہ بی کی عقابی نظروں سے بچتی، لیکن میرا دماغ کہیں اور ہوتا۔ میں ہر سائے سے ڈرتی، ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ بیگم سریا کی سرد آنکھیں میرا تعاقب کر رہی ہیں، کہ وہ جانتی ہیں کہ میں ان کا راز جان چکی ہوں۔ لیکن رات ہوتے ہی جب ساری حویلی سو جاتی، میں دبے پاؤں اس پیپل کے درخت کی طرف جاتی۔ زریون میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے،
وہ مجھے اپنی دنیا کو کاف کی کہانیاں سناتا۔ وہ بتاتا کہ وہاں کے دریا روشنی کے بنے ہیں اور پہاڑ کرسٹل کے ہیں۔ اس کی باتیں کسی جادو کی طرح تھی جو مجھے میری غریب بے رنگ دنیا سے بہت دور لے جاتی تھی۔ وہ 100 سال سے تنہا تھا۔ اس نے اس دوران صرف دھوکہ اور نفرت دیکھی تھی۔ میری معصومیت اور میری بہادری جو میں نے صرف اس کے پاس آ کر دکھائی تھی اسے متاثر کرنے لگی تھی۔ وہ میری پاکیزگی کی قسمیں کھاتا اور میں اس قیدی شہزادے کے دکھ اور اس کی تنہائی سے متاثر ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی، لیکن یہ ہمدردی کب ایک انجانے ناممکن جذبے میں بدل گئی مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک جن تھا اور میں ایک انسان، وہ قیدی تھا اور میں ایک نوکرانی۔ ہمارے درمیان کوئی میل نہیں تھا، لیکن دل کب منطق کی سنتا ہے۔ میں اب صرف اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اسے اس قید سے نکالنا چاہتی تھی، میں اسے اپنانا چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا، زریان بس بہت ہو گیا، میں اس عورت کو مزید تمہاری زندگی چوری نہیں کرنے دوں گی، مجھے بتاؤ اس قید کو توڑنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ اس کا چہرہ جو میری باتوں سے روشن ہو گیا تھا ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں گہرا خوف اترا ہے۔ اس نے کہا، ہانیہ یہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ سریا کا جادو بہت طاقتور ہے اور اس کی جڑیں اس حویلی میں بہت گہری ہیں۔ میں نے ضد کی، میں مرنے سے نہیں ڈرتی، میں اپنی ماں کے مرنے کے بعد سے ہر روز مر رہی ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی۔ زریان نے میری آنکھوں میں جھانکا، وہ میرے ارادے کی سچائی ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو اس قید کو توڑنے کے لیے ہم 3 چیزیں چاہیے، 3 ایسی چیزیں جو اس حویلی میں چھپی ہیں۔ اس نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ باغ میں میرے قریب ہی کسی کے قدموں کی چاپ آئی، ایک ٹہنی چٹکنے کی آواز آئی، میرا خون رگوں میں جم گیا۔ زریان نے تیزی سے سرگوشی کی، جاؤ ہانیہ جلدی جاؤ، کوئی آ رہا ہے۔ میں تیزی سے اندھیرے میں چھپنے کے لیے بھاگی، میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا تھا۔ تبھی مجھے صفیہ بی کی کرخت آواز سنائی دی، کون ہے وہاں؟ رات کے اس پہر باغ میں کون ہے؟ میں نے سانس روک لی اور قریب ہی جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ میں دبک گئی۔ زریان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی، وہ میری وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے درخت میں جکڑے ہونے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھا۔ مجھے صفیہ بی بی کی آواز پھر سنائی دی، لیکن اس بار وہ باغ کے دوسرے حصے سے آ رہی تھی۔ ارے یہ بلی کہاں سے آ گئی؟ بھاگ یہاں سے۔ لگتا تھا زریان نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے کوئی سایہ یا آواز پیدا کی تھی۔ صفیہ بھی کچھ دیر اس بلی کو کوستی رہی اور پھر بڑبڑاتی ہوئی واپس حویلی کے اندر چلی گئی۔ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتے ہی میں نے کانپتے ہوئے سانس بحال کی۔ زریان نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، جاؤ ہانیہ فوراً یہاں سے جاؤ، وہ بہت چالاک ہے، وہ واپس بھی آ سکتی ہے۔ میں نے اس کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے اپنے کوارٹر کی طرف بھاگ گئی۔ اس رات مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز حویلی کے کونے کونے میں سنی جا سکتی ہے۔ میں موت کے کتنے قریب سے ہو کر آئی تھی۔ اگر آج صفیہ بھی مجھے پکڑ لیتی تو بیگم سریا میرا کیا حال کرتی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی، لیکن اس خوف سے زیادہ مجھے زریان کی فکر تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی قید کو توڑنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ میں کر سکتی ہوں۔ اگلی رات میں پھر اسی بے چینی میں اس کے پاس گئی۔ وہ میرا ہی منتظر تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے فکر تھی۔ تم ٹھیک تو ہو ہانیہ؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ میں نے سر ہلایا، میں ٹھیک ہوں، لیکن ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ زریان، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو تمہاری آزادی کے لیے ضروری ہیں؟ تم نے کل بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ زریان کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے ارادے کی پختگی کو جانچ رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس نے کہا، ہانیہ یہ جاننے کے بعد تم پیچھے نہیں ہٹ سکو گی، یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے ضد کی، میں نے کہا نا میں نہیں ڈروں گی، مجھے بتاؤ۔ زریان نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس قید کو، اس کالے جادو کو توڑنے کے لیے ہمیں 3 ایسی چیزیں چاہیے جو اسی حویلی میں سریا کے قبضے میں ہیں۔ پہلی چیز ہے چاند کی جڑی بوٹی۔ یہ کوئی عام بوٹی نہیں، یہ کوہکاف کی نایاب بوٹی ہے جو صرف چاند کی روشنی میں بڑھتی ہے اور اس میں جادو کو کاٹنے کی طاقت ہے۔ سریا نے اسے اپنے خاص مکفل گرین ہاؤس میں قید کر رکھا ہے، وہ اسے اپنی جوانی قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ میں نے اس کا نام سن رکھا تھا،
حویلی کے سارے ملازم اس گرین ہاؤس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ صفیہ بھی کہتی تھیں کہ وہاں زہریلے پودے ہیں۔ زریان نے میری سوچ پڑھ لی۔ زہریلی نہیں، جاندار پودے ہیں ہانیہ۔ دوسری چیز؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ دوسری چیز ہے آب حیات کا چشمہ۔ اس نے بتایا یہ حویلی کے ممنوعہ تہہ خانے میں بہتا ہے۔ وہ پانی زندگی دیتا ہے، لیکن سریا نے اسے اپنے کالے جادو سے آلودہ کر دیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے جادوئی سائے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس تہہ خانے کا دروازہ آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ سب تو کسی کہانی کی طرح ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک مکفل گرین ہاؤس، ایک ممنوعہ تہہ خانہ، اور تیسری چیز؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زریان نے نفرت سے کہا، تیسری اور سب سے مشکل چیز، دل کا آئینہ۔ یہ ایک چھوٹا ہاتھ میں آ جانے والا آئینہ ہے جو بیگم سریا کے ذاتی کمرے میں نصب ہے۔ وہ آئینہ صرف سچ دکھاتا ہے۔ وہ ہر وہ جادو دیکھ لیتا ہے جو چھپا ہو۔ سریا اسے اپنی طاقت کو مرکوز رکھنے اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ آئینہ ہمیں اس کی اصل کمزوری دکھائے گا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی اس درخت پر ہوئے کالے جادو کو توڑ سکتی ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ سب میں اکیلے کیسے کروں گی؟ میں صرف ایک نوکرانی تھی۔ زریان نے میری پریشانی بھانپ لی۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو۔ میری طاقت اس درخت میں قید ہے، لیکن میرا دل تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے پاس وہ پاک تعویذ ہے۔ وہ تمہیں اس کے چھوٹے موٹے جادو سے بچائے رکھے گا۔ مجھے اس کی باتوں سے ہمت ملی۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے زریان، میں یہ کروں گی۔ میں آج رات ہی شروعات کروں گی۔ میں سب سے پہلے چاند کی بوٹی لاؤں گی۔ زریان نے تڑپ کر کہا، نہیں ہانیہ، آج نہیں۔ وہ چوکنا ہوگی۔ کل صفیہ ہی باغ میں تھی، آج خطرہ زیادہ ہے۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، خطرہ ہر روز ہے۔ ہم جتنا انتظار کریں گے سریا کا جادو اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ میں آج رات ہی گرین ہاؤس جاؤں گی۔ میں آدھی رات کا انتظار کرتی رہی، جب حویلی میں مکمل سناٹا چھا گیا اور یہاں تک کہ صفیہ بی کے کمرے کی بتی بھی بجھ گئی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی۔ میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، لیکن میرے قدم ثابت تھے۔ میں نے اپنے گلے میں موجود تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گرین ہاؤس حویلی کے پچھلے حصے میں باغ کے اس کونے سے بھی زیادہ ویران جگہ پر تھا۔ اس پر ایک بڑا سا پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے مایوسی سے تالے کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ تبھی مجھے زریان کی آواز ہوا میں سرگوشی کرتی سنائی دی۔ تالے کے پاس گملے کے نیچے میں نے جلدی سے قریب پڑے ایک گملے کو کھسکایا، اور وہاں واقع ایک چھوٹی زنگ آلو چابی پڑی تھی۔ میرا دل تشکر سے بھر گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ جگہ پودوں سے نہیں بلکہ چمکنے والی جاندار جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر پودے سے ایک مدھم پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ ہوا میں ہزاروں خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ پودے مجھے گھور رہے ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا۔ زریان نے بتایا تھا چاند کی بوٹی وہ سب سے الگ چاند کی طرح چمکتی ہوگی، اور تب میری نظر پڑی کونے میں ایک پودا تھا جس کے پتے نہیں تھے بلکہ اس پر چاندی کے تاروں جیسے ریشے تھے، اور ان سے نرم سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہی تھی چاند کی بوٹی۔ میں نے اپنا تعویذ مٹھی میں بھیجا اور اس کی طرف بڑھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پانی میں چل رہی ہوں۔ ہوا بہت بھاری تھی۔ جیسے میں نے اس بوٹی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور جس لمحے میری انگلیوں نے اس بوٹی کو چھوا، ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ کسی ایک پودے کی نہیں تھی۔ گرین ہاؤس میں موجود ہر بوٹی، ہر پتا ایک ساتھ چیخ پڑا تھا۔ ایسا لگا جیسے ہزاروں عورتیں ایک ساتھ اذیت سے چیخ رہی ہوں۔ میں نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، حویلی کے اندر روشنیاں جلنے لگی۔ میں نے بیگم سریا کی چیخ سنی، کون ہے میرے گرین ہاؤس میں؟ میں نے گھبرا کر اس چاند کی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ لیا۔ پودوں کی چیخیں اور تیز ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں گرین ہاؤس کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میرے پیچھے حویلی میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور بیگم سریا کا غصہ طوفان بن کر امڑ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میرے ہاتھ میں وہ چاند کی جڑی بوٹی تھی جو میرے چھونے کے بعد اب مدھم پڑ چکی تھی، لیکن اب بھی اس سے ایک ٹھنڈی روشنی نکل رہی تھی۔
میں نے اسے جلدی سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ باہر حویلی میں قیامت برپا تھی۔ صفیہ بی کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سارے ملازموں کو باغ میں اکٹھا کر رہی تھی۔ بیگم ثریا کا غصہ میں اپنے کمرے میں بھی محسوس کر سکتی تھی، جیسے حویلی کی دیواریں اس کے غضب سے کانپ رہی ہوں۔ مجھے لگا میں پکڑی گئی، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی ہوا کا ایک جھونکا میرے کانوں سے ٹکرایا۔ اس میں زریان کی پریشان سرگوشی تھی۔ ہانیہ، تم محفوظ ہو؟ تم کہاں ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے اپنے تکیے کو بھینچ لیا اور آہستہ سے کہا، میں کمرے میں ہوں زریون۔ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ سب کو مار ڈالے گی۔ زریون کی آواز میں غصہ تھا۔ اسے اپنی چوری کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کوئی اس کے راز تک پہنچ گیا ہے۔ وہ اب اس انسان کو ڈھونڈے گی۔ تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اگلا پورا دن حویلی میں جہنم بنا رہا۔ بیگم ثریا نے ہر ملازم سے خود تفتیش کی۔ اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ وہ ہر ایک کے چہرے کو ایسے گھورتی جیسے ان کے روح کے اندر جھانک رہی ہو۔ میرا نام جب آیا تو میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کل رات کہاں تھی لڑکی؟ میں نے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ طوفان کی وجہ سے میری آنکھ نہیں لگی، لیکن میں باہر نہیں نکلی۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھورا، میری آنکھوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میرا تعویذ اس وقت بھی میرے کپڑوں کے نیچے گرم ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ سے وہ میرا خوف نہیں پڑ سکی۔ اس نے غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ۔ لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ حویلی میں کوئی انسان اس کے راز جان گیا ہے، لیکن اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ وہ پرانے ملازموں پر زیادہ شک کر رہی تھی، خاص طور پر کالو باغبان پر، جو باغ کے اس حصے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ شام کو جب میں زریان کے پاس گئی تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا زریان؟ وہ مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں ہانیہ، میں نے اس کا دھیان بھٹکا دیا ہے۔ میں نے کالو کاکا کے جھونپڑے کے پاس جادوئی بوٹی کا ایک ٹوٹا ہوا ریشہ گرا دیا تھا، جو میں نے کل رات تمہارے گرین ہاؤس سے نکلنے کے بعد اٹھا لیا تھا۔ ثریا نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اور اب اس کا سارا شک کالو پر ہے کہ وہ اس کے پودے چوری کر رہا ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ وہ قید میں ہو کر بھی میری حفاظت کر رہا تھا۔ میں نے کہا، زریان، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ کالو کاکا کی وجہ سے وہ زیادہ دیر گمراہ نہیں کر رہے گی۔ ہمیں دوسری چیز لانی ہوگی، آب حیات کا چشمہ۔ زریان کا چہرہ فکر سے سنجیدہ ہو گیا۔ ہانیہ، وہ گرین ہاؤس نہیں ہے، وہ تہہ خانہ موت کا کنواں ہے۔ میں نے کہا نا، ثریا نے اسے اپنے جادوئی سایوں سے محفوظ کیا ہے۔ وہ سائے روح جوس لیتے ہیں۔ میں نے ضد کی، تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ تمہاری آزادی کا کیا ہوگا؟ اگر وہ سائے ہیں تو میرے پاس بھی تمہاری دی ہوئی ہمت اور میری ماں کا دیا تعویذ ہے۔ مجھے بتاؤ، تہہ خانے کا راستہ کہاں ہے؟ زریان نے میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ اس نے بتایا، پرانی لائبریری میں دیوار پر لگے سب سے بڑے قالین کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے۔ لیکن ہانیہ، اگر تمہیں ذرا بھی خطرہ محسوس ہو، واپس آ جانا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے موقع دیکھ کر جب بیگم ثریا اپنے کمرے میں بند تھی اور صفیہ بھی حساب کتاب میں مصروف تھی، میں لائبریری میں گھس گئی۔ وہ جگہ گرد سے اٹی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ میں نے اس بڑے قالین کو اپنی پوری طاقت سے کھینچا۔ میرے کمزور بازوؤں کے لیے یہ بہت بھاری تھا، لیکن آخر کار وہ ہٹ گیا۔ پیچھے واقعی ایک چھوٹا کالا دروازہ تھا۔ میں نے تعویذ کو مٹھی میں بھینچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، ہوا میں سرانڈ اور نمی کی تیز بو تھی۔ یہ جگہ کسی بھول بھلیاں کی طرح تھی۔ ہر طرف راستے نکل رہے تھے۔ مجھے زریان کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ میرے دماغ میں بول رہا تھا، سیدھی جاؤ ہانیہ، اور پھر بائیں مڑ جانا، تیسرے راستے پر مت جانا، وہاں اندھا کنواں ہے۔ میں اس کی ہدایات پر چلتی گئی۔ میرے ارد گرد دیواروں پر عجیب سی حرکت ہو رہی تھی، جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں۔ مجھے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو مجھے واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ آخر کار میں ایک بڑے ہال جیسے کمرے میں پہنچی۔ وہاں بیچ میں وہ چشمہ تھا، آب حیات کا چشمہ، لیکن اس کا پانی چمکدار نہیں تھا، بلکہ ایک بیمار سبز رنگ کی روشنی دے رہا تھا، جیسے ثریا کے جادو نے اسے آلودہ کرایا ہو۔ میں نے پانی بھرنے کے لیے چھوٹی شیشے نکالی جو میں ساتھ لائی تھی۔ جیسے ہی میں نے چشمے کی طرف قدم بڑھایا، دیواروں پر موجود وہ حرکت تیز ہو گئی۔
دیواروں سے کالے بے چہرہ سائے الگ ہونے لگے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہوا میں تیرتے ہوئے میری طرف بڑھے، ان کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں خوف سے چیخ پڑی اور پیچھے ہٹی۔ میں نے مضبوطی سے اپنے تعویذ کو پکڑ لیا۔ زریان، مدد کرو۔ وہ آ گئے۔ زریان کی آواز درد اور کوشش سے بھری ہوئی تھی۔ تعویذ کو مت چھوڑو ہانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے میرا تعویذ اتنا گرم ہو گیا جیسے آگ کا انگارہ ہو۔ اس سے ایک تیز سفید روشنی کا جھماکہ نکلا جس نے ایک حفاظتی دائرہ بنا دیا۔ وہ سائے جو مجھے چھونے ہی والے تھے اس روشنی سے ٹکرا کر چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس روشنی کے دائرے کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ میں کانپ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کی۔ میں نے شیشی آگے بڑھائی اور جلدی سے اس سبز پانی سے بھر لی۔ سائے غصے سے میرے گرد چکر لگا رہے تھے، لیکن بے بس تھے۔ میں نے شیشی بند کی اور الٹے قدموں بھاگی۔ زریان کی آواز مجھے راستہ دکھا رہی تھی اور میرے تعویذ کی روشنی مجھے سایوں سے بچا رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر چڑھی، دروازہ بند کیا اور قالین واپس اپنی جگہ پر ڈال دیا۔ میں ہانپ رہی تھی جیسے میں نے موت کو چھو لیا ہو۔ اس رات میں زریان کے پاس گئی۔ میرے پاس چاند کی بوٹی اور آب حیات دونوں تھے۔ میں نے کہا، 2 چیزیں ہو گئی زریان، اب بس وہ آئینہ باقی ہے۔ وہ اس کے کمرے میں ہے نا؟ زریان نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف تھی، لیکن ایک گہرا خوف بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں ہانیہ، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ آئینہ اس کے کمرے میں نہیں ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو پھر وہ کہاں ہے؟ اگر ہم اسے حاصل نہیں کر سکے تو یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ زریان نے حویلی کی طرف دیکھا جہاں بالائی منزل پر بیگم ثریا کی کھڑکی میں روشنی تھی۔ اس نے تلخی سے کہا، میں نے آج اسے بہت غور سے دیکھا جب وہ باغبان پر غصہ کر رہی تھی۔ وہ آئینہ اس کے پاس ہے ہر وقت، وہ اس کے گلے میں ہے، ایک لاکٹ کی طرح۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے یاد آیا بیگم ثریا واقعی ہر وقت گلے میں ایک بڑا پرانا لاکٹ پہنے رکھتی تھی۔ میں نے مایوسی سے کہا، تو یہ ناممکن ہے، ہم اس کے گلے سے اسے کیسے اتار سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں زندہ جلا دے گی۔ زریان کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اپنی ساری طاقت جمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، اسے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اسے چرانا نہیں ہے، ہمیں اس کا عکس کو کاف سے لانا ہوگا جہاں اس آئینے کا جوڑ موجود ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کوئی کاف؟ لیکن میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ زریان نے اپنا ہاتھ اس پیپل کے تنے پر رکھا جس میں وہ قید تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے 100 سال میں جو طاقت جمع کی ہے وہ اس درخت میں ایک عارضی راستہ کھل سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے ارد گرد لپٹی جڑیں سنہری روشنی سے چمکنے لگی۔ درخت کے تنے میں ایک بھنور جیسی روشنی نمودار ہونے لگی۔ زریان نے میری طرف دیکھا۔ تیار ہو جاؤ ہانیہ، اپنا تعویذ تھامے رکھنا، ہم اس حویلی سے بہت دور جا رہے ہیں۔ زریان کی آواز میں ایک نئی طاقت تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جڑیں جو اسے جکڑے ہوئے تھیں اب سنہری روشنی بن کر اس کے وجود میں سما رہی تھیں۔ وہ اب بھی درخت سے جڑا تھا، لیکن اس کا سایہ، اس کا وجود آزاد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اب سایہ نہیں تھا، وہ ٹھوس تھا لیکن جل رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس لمحے میں نے اسے چھوا، میری تعویذ سے ایک تیز روشنی نکلی اور پیپل کے تنے میں موجود وہ بھنور ہمیں اندر کھینچ گیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے میں ہزاروں میل کا سفر ایک سیکنڈ میں کر رہی ہوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں شاہ منزل کے تاریک باغ میں نہیں تھی۔ یہ جگہ، یہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھی۔ آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا جامنی تھا جس پر 2 چاند چمک رہے تھے۔ ہوا میں سندل یا لبان نہیں بلکہ ہزاروں انجانے پھولوں کی مہک تھی۔ ہمارے پیروں تلے گھاس نہیں بلکہ نرم چمکدار سبز کائی تھی۔ یہ کوئی کاف تھا۔ زریان اب مکمل طور پر آزاد میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ کمزور قیدی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی کی جگہ ایک شاہی روب آ گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما۔ ڈرو مت ہانیہ، یہ میری دنیا ہے۔ لیکن اس کی مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ہمارے سامنے ہوا میں سے کچھ وجود نمودار ہوئے۔ وہ جنات تھے، وہ زریان جیسی خوبصورت تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں دوستی نہیں تھی۔ ایک جس نے شاید ان سب سے بھاری زر بختر پہنا ہوا تھا آگے بڑھا۔ اس کی آواز گرجدار تھی، زریان، تم زندہ ہو اور یہاں واپس آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ غدار!
میرا دل حلق میں آ گیا۔ غدار! میں نے زریون کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، ذکار، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں غدار نہیں ہوں، مجھے دھوکے سے قید کیا گیا تھا۔ ذکار ہنس پڑا، ایک تیکھی ہنسی۔ دھوکے سے؟ یا اس انسانی جادوگرنی کے عشق میں خود کو بیچ دیا؟ تمہارے غائب ہوتے ہی ہمارا قبیلہ کمزور پڑ گیا، شاہ منزل پر ہمارا حق ختم ہو گیا، اور تم 100 سال بعد ایک انسان کی بچی کو ساتھ لے کر آ گئے ہو۔ ہمارے قبیلے نے تمہیں غدار قرار دے دیا ہے شہزادے، زریون نے چیخ کر کہا۔ میں نے قبیلے سے غداری نہیں کی، میرے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ مجھے سریا نے قید کیا تھا، اس کی پردادی نے۔ وہ میری طاقت استعمال کر رہی ہے۔ زکار اور دوسرے جنات نے اپنی تلواریں نکال لی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تم نے قبیلے کا قانون توڑا ہے۔ تم ایک انسان کو یہاں لائے ہو، اس کی سزا موت ہے۔ وہ ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے زریون کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زریون نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ہانیہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس نے مجھے 100 سال کی قید سے امید دلائی ہے۔ تبھی ایک بھاری روبدار آواز نے ہم سب کو روک دیا۔ رکو! یہ آواز زکار سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ ہم سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بوڑھا جن جس کی داڑھی چاندی کی طرح چمک رہی تھی، ایک چٹان پر بیٹھا نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور جن کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ بوڑھے جن نے کہا، زکار، اپنی تلوار نیچے کرو، یہ شہزادہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ زکار نے حیرت سے کہا، لیکن بزرگ کیسے؟ بوڑھے جن نے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے جن کی طرف اشارہ کیا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیونکہ اصل غدار ہمارے درمیان موجود ہے، زریون کا اپنا چچا زرار۔ سب کی نظریں زرار پر پڑ گئیں۔ زریون نے بے یقینی سے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ چچا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرار نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن زکار نے اسے پکڑ لیا۔ بوڑھے جن نے کہا، میں نے تخت کے لالچ میں اندھے اس وجود کو خود سریا کی پردادی سے بات کرتے سنا تھا۔ اسی نے سریا کو وہ کالا جادو سکھایا تھا جس سے زریون کو پیپل کے درخت میں قید کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کا سودا کیا اس تخت کے لیے جو اسے کبھی ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ انکشاف ہم پر بجلی بن کر گرا۔ قبیلے کے جنات کا آنکھوں میں اب زرار کے لیے نفرت اور زریون کے لیے شرمندگی تھی۔ زکار نے اپنا سر جھکا دیا۔ شہزادے، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنے اصل دشمن کو پہچاننے میں غلطی کی۔ زریون کی آنکھوں میں اپنے چچا کے دھوکے کا درد صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے کہا، اب معافی کا وقت نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے زکار۔ مجھے سریا کے لاکٹ میں موجود دل کے آئینے کا عکس چاہیے۔ بوڑھے جن نے مسکراتے ہوئے اپنی مٹھی کھولی۔ اس میں ایک چمکتا ہوا ہیرے جیسا کرسٹل تھا۔ اس نے کہا، ہم جانتے تھے تم آؤ گے۔ یہ ہے آئینے کا عکس، یہ اس کے جادو کو تم پر اثر نہیں کرنے دے گا اور تمہاری طاقت کو دگنا کر دے گا۔ جاؤ شہزادے، اپنی حویلی اور اپنا حق واپس لو۔ زریون نے وہ کرسٹل لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پھر سے تھاما۔ اس نے کہا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی ہانیہ، پورٹل کمزور ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور اس بھنور میں واپس قدم رکھ دیا۔ ایک بار پھر وہی کھینچنے والا احساس ہوا، لیکن اس بار جب ہم باہر نکلے تو ہم باغ میں نہیں تھے۔ یہ جگہ ٹھنڈی، تاریک اور نمی والی تھی۔ یہ حویلی کا وہی ممنوع تہ خانہ تھا جہاں میں آب حیات لینے آئی تھی۔ زریون نے حیرت سے کہا، ہم یہاں کیسے؟ پورٹل نے ہمیں غلط جگہ اتار دیا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، زریون، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں کی ہوا بہت بھاری ہے۔ تبھی اندھیرے میں سے تالی بجنے کی آواز آئی۔ یہ ایک سست طنزیہ تالی، اور پھر بیگم سریا کے ریشم جیسی زہر میں مجھے آواز گونجی، واہ، کیا شاندار واپسی ہے شہزادے کی۔ اندھیرے سے وہ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ بالکل پرسکون لگ رہی تھی، جو اسے اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے وہ کیڑا، وہ چھوٹی سی نوکرانی جس نے میری 100 سال کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ تم دونوں کو کیا لگا تم مجھ سے جیت جاؤ گے؟ زریون نے مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے غصے سے کہا، سریا، آج تیرا کھیل ختم، میں آزاد ہو چکا ہوں۔ سریا کہہ کر لگا کر ہنسی، آزاد؟ تم ابھی بھی میری حویلی کے تہ خانے میں کھڑے ہو
اور تم آزاد نہیں ہوئے، تم نے صرف اپنی رسی توڑائی ہے۔ اور تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جس وقت تم نے اس درخت میں اپنی چوری کی ہوئی طاقت سے وہ پورٹل کھولا تھا، اس کی توانائی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں تب سے تم دونوں چوہوں کو یہاں تہ خانے میں انتظار کر رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کالی چھڑی اٹھائی جس کے سرے پر ایک سرخ پتھر چمک رہا تھا۔ آج تم دونوں اس آب حیات کے چشمے کے پاس دفن ہوگے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں موجود کالی چھڑی کے سرے والا پتھر ایک منحوس روشنی خارج کر رہا تھا۔ اس نے پہلا وار کرنے کے لیے اپنی چھڑی بلند کی۔ اس کا نشانہ میں تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، سب سے پہلے تو تم مرو گی چھوٹی سی نوکرانی۔ تم نے میرے 100 سال کے جادو کو چیلنج کیا ہے۔ ایک کالی دھوئیں جیسی لکیر اس کی چھڑی سے نکلی اور میری طرف لپکی۔ میں خوف سے وہیں جم گئی۔ مجھ میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کالا جادو مجھے چھو پاتا، زریون بجلی کی سی تیزی سے میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کوکاف سے لایا ہوا وہ چمکتا کرسٹل آئینے کا عکس تھام رکھا تھا۔ کالا جادو اس کرسٹل سے ٹکرایا اور ایک زوردار چھناکا ہوا۔ زریون نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے غصے سے کہا، سریا، تیری ہمت کیسے ہوئی تانیہ کو ہاتھ لگانے کی؟ آج تیرا مقابلہ مجھ سے ہے، ایک قیدی سے نہیں، ایک شہزادے سے۔ بیگم سریا اس دفعہ پر حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زریون اس کا وار روک سکتا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، تم میری طاقت کو کیسے روک سکتے ہو؟ تم ابھی بھی میری حویلی میں قید ہو۔ اس نے ایک بار پھر حملہ کیا، اس بار زیادہ قوت سے۔ تہ خانے کی دیواریں لرزنے لگی۔ زریون نے مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، ہانیہ، یہ کرسٹل مجھے طاقت دے رہا ہے، لیکن میں اسے زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ یہ اس حویلی میں ہے، اس کی طاقت اب بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، زریون، ہم کیا کریں گے؟ وہ ہمیں مار ڈالے گی۔ بیگم سریا پاگلوں کی طرح کہکا لگا رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں، تم مرو گے، تم دونوں مرو گے، اور میں تمہاری روحوں کو ہمیشہ کے لیے اسی تہ خانے میں قید کر دوں گی۔ اس نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے ایک بہت بڑا وار کیا۔ زریون اس وار کے زور سے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، لیکن اس نے کرسٹل کو میرے آگے سے ہٹنے نہیں دیا۔ اسی لمحے جب بیگم سریا کی ساری توجہ زریون کو ختم کرنے پر مرکوز تھی، میری نظر تہ خانے کے فرش پر پڑی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں نے آب حیات لیا تھا۔ اس چشمے کے قریب پتھریلے فرش کو توڑ کر پیپل کے درخت کی کچھ موٹی کالی جڑیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ کسی مردہ سانپ کی طرح بے حس پڑی تھی۔ مجھے زریون کی بات یاد آ گئی۔ یہ درخت اس حویلی کا دل ہے۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرے پاس میری جیب میں وہ چاند کی جڑی بوٹی تھی جو میں گرین ہاؤس سے لائی تھی، اور وہ شیشی بھی جس میں آب حیات کا آلودہ پانی تھا۔ میں نے زریون سے چیخ کر کہا، زریون، اسے روکو، مجھے صرف ایک لمحہ چاہیے، مجھے ان جڑوں تک پہنچنا ہے۔ زریون نے میری بات سن کر اپنی بچی کھچی ساری طاقت جمع کی۔ وہ کرسٹل سے نکلنے والی روشنی تیز ہو گئی۔ اس نے سریا کے جادو کو ایک لمحے کے لیے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے چیخ کر کہا، جاؤ ہانیہ، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ بیگم سریا نے مجھے حرکت کرتے دیکھ لیا۔ رکو کمینی لڑکی، تم کیا کرنے والی ہو؟ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زریون اس کے اور میرے بیچ میں ڈھال بنا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے اپنی جیب سے چاند کی بوٹی نکالی اور اسے آب حیات کی شیشے میں ڈبو دیا۔ جیسے ہی بوٹی نے پانی کو چھوا، اس سبز آلودہ پانی میں ایک تیز ابال آیا اور وہ پانی ایک دم شفاف چمکتی ہوئی سفید روشنی میں بدل گیا اور بوٹی اس میں گھل گئی۔ میں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ میں بھاگ کر ان کالی بے جان جڑوں کے پاس پہنچی اور وہ چمکتا ہوا پانی ان پر انڈیل دیا۔ ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ یہ آگ کا دھماکہ نہیں تھا، یہ خالص روشنی کا دھماکہ تھا۔ تہ خانے کی زمین میرے پیروں تلے کانپ گئی اور روشنی کی ایک سنہری لہر ان جڑوں سے نکلی اور پورے تہ خانے میں پھیل گئی۔ میں دھماکے کی قوت سے دور جا گری۔ بیگم سریا نے اذیت سے چیخ ماری۔ اس کے ہاتھ سے کالی چھڑی گر کر دور جا پڑی اور اس کا پتھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لیکن اصل قیامت تو اوپر باغ میں آئی تھی۔ وہ پیپل کا درخت جو 100 سال سے کالا مرجھایا ہوا اور منحوس کھڑا تھا، ایک دم جیسے اس کے اندر سورج طلوع ہو گیا ہو۔ وہ اندر سے باہر تک سنہری روشنی سے پھٹ پڑا۔ اس کا ایک ایک کالا پتا جھڑ گیا اور ایک سیکنڈ کے اندر اس پر ہزاروں نئے چمکدار سبز پتے پھوٹ آئے۔ وہ درخت جو موت کی علامت تھا، ایک پل میں زندگی سے بھرپور اور سرسبز ہو گیا۔
तय खाने में वो सुनहरी रोशनी जो जड़ों से निकली थी सीधी जरियान के वजूद में समा गई। वो बेड़ियां, वो चमकती जड़ें जो 100 साल से उसे दरख्त में जकड़े हुए थी, वो अब नजर आने लगी थी और वो एक एक करके टूट रही थी। जरियान ने गहरी सांस ली, जैसे 100 साल बाद पहली बार सांस ली हो। उसकी आंखें खुली और वो अब मुकम्मल ताकत और कहर था। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब वो कैदी नहीं था, वो आजाद था, अपनी पूरी ताकत के साथ। बेगम सुरैया फर्श पर गिरी, खौफ और बेयकीनी से इस मंजर को देख रही थी। जरियान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज अब किसी सरगोशी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक गरज थी। उसने कहा, तेरा जादू टूट गया सुरैया, मेरी कैद खत्म हुई। जरियान की गरजदार आवाज पूरे तय खाने में गूंज गई। जिस लम्हे उसने ये अल्फाज कहे, एक नाकाबिले यकीन तब्दीली शुरू हुई। सिर्फ तय खाने में नहीं, बल्कि पूरी हवेली में, जैसे किसी ने 100 साल से बंद खिड़कियां खोल दी हों। वो काला जादू, वो भारी दम घोंटने वाला एहसास जो शाह मंजिल की हर दीवार से लिपटा हुआ था, एक पल में टूट कर बिखर गया। हवेली ने जैसे गहरी सांस ली और उस जादू के टूटते ही उसके खालिक भी टूट गई। मेरी नजरें बेगम सुरैया पर थी, जो फर्श पर पड़ी खौफ से कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे बदलते देखा। उसकी वो पुरस्कार जवानी, वो रोबदार हुस्न जिसकी बुनियाद जरियान की चोरी की हुई तवनाई पर रखी थी, वो रेत के महल की तरह ढह गया। उसकी मुलायम जिल्द पर झरियां नमदार होने लगी। उसके काले बाल एक सेकंड में सफेद होकर झड़ने लगे। उसकी कमर झुक गई और वो रेशमी लिबास पहने एक पल में एक बूढ़ी बदशक्ल बुढ़िया में तब्दील हो गई, जिसकी आंखों में अब सिर्फ वहशत और बेबसी थी। वो औरत जिससे पूरी हवेली कांपती थी, अब एक काबिले रहम ढांचा थी। उसने कांपते हुए हाथ दरियान की तरफ बढ़ाए। उसकी आवाज भी बदल गई थी, एक कमजोर फटी हुई आवाज। मुझे माफ कर दो शहजादे, मुझे माफ कर दो, मुझे कैद मत करना, मुझे मार डालो, लेकिन कैद मत करो। जरियान ने उसकी तरफ नफरत और सर्द महरी से देखा। उसकी आंखों में रहम का शायबा तक नहीं था। उसने कहा, मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी सुरैया। तुमने 100 साल मेरी जिंदगी चुराई है, तुमने 100 साल इस हवेली का दिल नोचा है। अब तुम अपनी बाकी मांदा जिंदगी इसी तय खाने में गुजारोगी, इसी अंधेरे में जिसमें तुमने मुझे रखा था। उसने हाथ उठाया और तय खाने के वो साए जो कुछ देर पहले मुझ पर हमला कर रहे थे, अब उसके हुक्म पर सुरैया की तरफ बढ़े और उसे जंजीरों की तरह जकड़कर अंधेरे में घसीट ले गए। उसकी चीखें कुछ देर गूंजी और फिर खामोश हो गई। तय खाने का अंधेरा छट चुका था। ऊपर से जहां लाइब्रेरी का खुफिया दरवाजा था, रोशनी आ रही थी। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब पुरसुकून था। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी लौट आई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में 100 साल की कैद का दुख नहीं, बल्कि एक गहरा तशक्कुर था। मैं वहीं फर्श पर बैठी थी, अपने फटे पुराने नौकरानी के लिबास में, गर्द में अटी हुई। मैंने उसे देखा। वो शाह मंजिल का शहजादा था, एक ताकतवर जिनजादा, और मैं एक यतीम बेबस इंसान थी। हमारे दरमियान का फासला पहले से कहीं ज्यादा लग रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसके कदमों में शाही वकार था। वो मेरे सामने आया और एक ऐसा काम किया जिसकी मैं कभी तवक्को नहीं कर सकती थी। वो जन्नात का शहजादा मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मेरा हाथ थाम लिया, मेरा वही हाथ जो मेहनत कर कर के खुरदरा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हानिया, मैंने 100 साल अंधेरे में गुजारे। मुझे लगा था मेरी रूह मर चुकी है, लेकिन तुम आई, एक आम सी लड़की जिसका दिल कोहकाफ के हीरों से ज्यादा पाक था। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये हवेली, ये ताकत, ये शाह मंजिल, ये सब बेकार थी जब तुम नहीं थी। उसने मेरे हाथ को बोसा दिया और उसका लम्स अब गर्म था, बिल्कुल इंसानों जैसा। उसने पूछा, क्या तुम इस शाह मंजिल की मलिका बनोगी? क्या तुम इस जिनजादे की मोहब्बत कबूल करोगी? मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं कुछ बोल न सकी। मैंने सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने मेरे दिल के सारे जख्म भर दिए। वो मुझे लेकर तय खाने से बाहर निकला। हवेली अब वो तारीख खौफनाक जगह नहीं थी। दीवारों से रोशनी फूट रही थी। दालान रोशन और शानदार थे। हवा में संदल और लुबान की वहशतनाक महक की जगह अब ताज़ा फूलों की खुशबू थी। शाह मंजिल अपने असली रोशन और शानदार रूप में वापस आ चुकी थी। हम बाग में आए। वो पीपल का दरख्त जब सुनहरी रोशनी से सरसब्ज हो चुका था, हवा में झूम रहा था, जैसे हमारी खुशी में रक्स कर रहा हो। जरियान ने मेरा हाथ थामे रखा और हम दोनों उस दरख्त को देखने लगे जो कभी कैद की इलामत था,
لیکن اب ہماری محبت کی علامت کے طور پر ہمیشہ کھڑا رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔